السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے سب اپنوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو آج پہلے ایک وظیفہ نوٹ کرتے ہیں۔ وظیفہ ہے مقدمے میں کامیابی کے لیے۔ اگر ناحق آپ کسی مقدمے میں پھنس چکے ہیں تو اس آیت اس کے مطابق آپ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو رہائی دلائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ آپ جھوٹے ہیں تب اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں اور کوشش کریں کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس سے بھی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ ہم سب کو معاف فرمائے اور نیکی کی ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلی آیتوں کی طرف۔ اس میں رمضان شریف کا بیان فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 335 میں ہے، شان نزول شرائع سابقہ میں افطار کے بعد کھانا پینا مجامعت کرنا نماز عشاء تک حلال تھا۔ بعد نماز عشاء کی یہ سب چیزیں شب میں بھی حرام ہو جاتی تھی۔ یہ حکم زمانہ اقدس تک باقی تھا۔ بعض صحابہ کرام سے رمضان کی راتوں میں بعد عشاء مباشرت وقوع میں آئی۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس پر وہ حضرات نادم ہوئے اور درگاہ رسالت میں عرض کی اور اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اور یہ آیت نازل ہوئی اور بیان فرمایا گیا کہ آئندہ کے لیے رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک مجامعت یعنی کہ مباشرت حلال کیا گیا۔ تو آگے 336 میں اس خیانت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مجامعت مراد ہے جو قبل اباحت رمضان کی راتوں میں مسلمانوں سے سرزد ہوئی تھی۔ اس کی معافی کا بیان فرمایا گیا اور ان کی تسکین فرما دی گئی۔ 337 میں یہ امر اباحت کے لیے ہے کہ اب وہ ممانعت اٹھا دی گئی ہے اور لیالی رمضان میں مباشرت مباح کر دی گئی ہے۔ اس میں ہدایت بھی کی گئی کہ عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو اور اللہ کی حدیں پار نہ کرو۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے اپنی آیتیں کھول کر تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور تمہیں پرہیزگاری ملے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے اور اس میں ہدایت بھی کی جا رہی ہے کہ مباشرت نسل اور اولاد حاصل کرنے کے لیے کی نیت سے ہونی چاہیے جس سے مسلمان بڑھیں اور دین قوی ہو۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ مباشرت موافق بحکم شرع ہو، جس محل میں جس طریقہ سے مباح فرمائی گئی ہے اسی سے تجاوز نہ کیا جائے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے لکھا اسے طلب کرے کہ معنی ہے رمضان کی راتوں میں کثرت سے عبادت کرنا، بیدار رہ کر شب بیداری کرنا، شب قدر کی جستجو کرنا اور اپنی نیک حاجات کے لیے دعا کرنا۔ اور 339 میں یہ آیت سرما بن قیس کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ بہت محنتی آدمی تھے۔ ایک دن بحالت روزہ دن بھر اپنے زمین پر کام کرتے رہے۔ شام کو جب گھر آئے بیوی سے کھانا مانگا۔ وہ کھانا پکانے یا لانے میں مصروف ہوگی اور وہ تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ اس زمانہ میں سو جانے کے بعد روزہ دار پر کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا، اس لیے انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور اگلا روزہ بغیر کچھ کھائے پیے ہی رکھ لیا، اور ضعف انتہا کو پہنچ گیا۔ دوپہر کو ہی ان کو غشی آ گئی، یعنی وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس حق میں اوپر والی آیت نازل کی گئی کہ رمضان کی راتوں میں کھانا پینا جائز ہے۔ تو جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انباہت اور رجوع کی وجہ سے قربت حلال ہوتی ہے، اسی طرح ان کی وجہ سے یعنی سرما بن قیس کی وجہ سے رمضان کی راتوں میں صبح صادق تک کھانا پینا مباح فرمایا گیا۔ اور 340 میں رات کو سیاہ ڈورے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی۔ مسئلہ صبح صادق تک اشارہ ہے کہ جنابت روزے کی معافی نہیں ہے۔ جس شخص کو بحالت جنابت صبح ہوئی ہو وہ صبح غسل کرے اور اس کا روزہ جائز ہے۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ رمضان کے روزے کی نیت دن میں بھی جائز ہے۔ آگے 341 میں اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس سے روزے کی آخری حد بھی معلوم ہو جاتی ہے، اور یہ کہ بحالت روزہ خورد و نوش اور مجامعت میں سے ہر ایک اور ارتکاب سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں رکھیے یاد مجھے بھی اور اپنے پیاروں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے
میری چھوٹی سی کاوش اگر آپ کو پسند آئے اور لائک اور شیئر کر دیا کیجیے، سبسکرائب کر دیا کیجیے تاکہ آپ کو میرے آنے والی ویڈیو اور آگے والے معاملات کو بھی آپ جان سکیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔